سیاستدانوں کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی الیکشن ایکٹ چلے گا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے 3 سماعتوں کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سیاستدانوں کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی الیکشن ایکٹ چلے گا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ عدالت عظمیٰ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، ملک کی تاریخ کو بھول نہیں سکتے، پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل، اور صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی پر تاحیات نااہل۔ صرف ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ آئین نے نہیں کہا تھا نااہلی تاحیات ہے، یہ ہم نے کہا۔ جہانگیر ترین کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ عدالت کو سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کرنا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر سمیع اللہ بلوچ کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دیں تو سزا کتنی ہوگی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹ کہہ چکی ہے کہ نااہلی 5 سال ہوگی۔ جسٹس منصور بولے پارلیمنٹ نے صرف نااہلی کی مدت کا تعین کیا ہے، نااہلی کی ڈکلیریشن اور طریقہ کار کا تعین ابھی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس بولے پارلیمنٹ آئندہ یہ بھی طے کر لے گی، عدالتیں قانون نہیں بناتی، صرف پارلیمنٹ کے بنائے قانون کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ نہ صرف انتخابات بلکہ جمہوریت کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سمیع اللہ بلوچ کیس نے سیاستدانوں کو حاصل شیلڈ چھین لی۔ سپریم کورٹ تعین کرے کہ سیاستدانوں کی اہلیت کی ڈکلیریشن کس نے دینی ہے۔ اسحاق حقانی کیس میں 7 رکنی بینچ نے نااہلی سے متعلق سوالات اٹھائے۔ جسٹس جواد اس خواجہ نے لکھا تھا کہ یہ معاملہ متعلقہ کیس میں دیکھیں گے، اس کے بعد یہ معاملہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اسحاق حقانی کیس میں 7 رکنی بینچ کا فیصلہ 5 رکنی بینچ نے کیوں نہ دیکھا؟ 5 رکنی بینچ 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے تاحیات نااہلی کا فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ جلد کیس کا مختصر فیصلہ سنائیں گے۔ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔